الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مانگتا ہوں تجھ سے اے رب طرز سخن عطا کر، مانگتا ہوں تجھ سے اے رب طرز سخن عطا کر، میری قلم کو میری زبان کو تو قوت عطا کر۔ آغاز جلسہ اس عظیم الشان حکیم کے نام جو اپنی بادشاہت میں یکتا ہے، جس کا ذکر قلب کو راحت اور مردہ دل انسان کو فرحت بخشتا ہے، ہر قسم کی مخلوق جس کے نغمے گانے پر مجبور ہے، پانی میں سیر کرنے والی مچھلیوں سے لے کر فضا میں پرواز کرنے والے پرندے تک اس کی الوہیت کی گواہی دینے سے خاموش رہنے پر عاجز ہے۔ سورج اور چاند جس کے حکم کے محتاج ہے، ریت کے ذرات سے پانی کے قطرات تک، درختوں کی شاخوں سے صحرا کے سیلاب تک، جنگلات سے چٹیل میدانوں تک، آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کی حکومت میں تنہا ہے۔ ہواؤں کو چلانے اور روکنے پر اسی کی حکمرانی ہے، رات کی تاریکی کو جاگ کر کے صبح کو نکالنے پر قادر مطلق ہے۔ بقول شاعر تجھ ہی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے، تجھ ہی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا و انتہا تو ہے، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھ ہی کو حمد زیبا ہے ہم سب کا خدا تو ہے۔ الغرض حمد و ثنا کے بعد صلاۃ والسلام کے زر سوغات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، جس کے وسیلے میں اس دنیا کو بنایا گیا، جس کے طفیل اس عالم کو آراستہ و پیراستہ کیا گیا، جس کے صدقے میں اشیاء عالم کو انسانیت کے لیے مفید بنایا گیا، جس نے انسان کو اس دھرتی پر جینے کا قرینہ سکھایا۔ بقول شاعر تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش تک جائے گا معراج کا دعا ہوگا، شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے، شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے، دل جبرائیل بھی تو جان سے لرزا ہوگا۔ نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو جہاں آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ حضرات جو بھی ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ اس پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ حضرات سامعین، آج کا اجلاس کسی دنیاوی حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے ہرگز منعقد نہیں ہوا، بلکہ اس پروردگار کی طرف سے بھیجی ہوئی وہ کتاب جو ساری عالم انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے، جس کے معانی و مطالب سے لوگوں کو راستہ ملا، وہ کتاب جس کے الفاظ نے پتھر دلوں کو موم کر دیا، جس کی آیات قرآن یا فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے حکماء اس کے دیوانے ہی نہیں بلکہ اس کی حرمت پر مر مٹنے کو تیار ہو گئے۔ ભાઈ જે સાધીનો બાઈક રોડના બહાર રસ્તા પર પડ્યો છે, મહેરબાની કરીને એ સાથી પોતાનો બાઈક બીજી બાજુ સાઈડમાં મૂકી દે। જે સાધીનો બાઈક રોડની બહાર સાઈડમાં મૂકેલો છે એ સાથી પોતાનો બાઈક ત્યાંથી હટાવી લે۔ آج کا اجلاس کسی دنیاوی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے ہرگز منعقد نہیں ہوا، بلکہ اس پروردگار کی طرف سے بھیجی ہوئی وہ کتاب جو ساری عالم انسانیت کے لیے سراپا ہدایت ہے، جس کے معانی و مطالب سے گمراہ لوگوں کو راستہ ملا، وہ کتاب جس کے الفاظ نے پتھر دلوں کو موم کر دیا، جس کی آیات قرآن یا فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے حکماء کے دیوانے ہی نہیں بلکہ اس کی حرمت پر مر مٹنے کو تیار ہو گئے۔
وہ کتاب جس کی ہر سطر اس کے باکمال ہونے کی عظیم مثال پیش کرتی ہے، وہ آیات قرآنیہ جس کے مفاہیم و مطالب میں غور و فکر کرنے والے کو مفسر، اس کے الفاظ کو اپنے سینوں میں بسانے والے کو حافظ، اور مخارج و لہجے کے ساتھ دلکش آواز سے تلاوت کرنے والے کو قاری کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے ہمارے گاؤں سمپور کی ایک درسگاہ مدرسہ تحفیظ القرآن کا یہ چوتھا جلسہ منعقد ہوا ہے، جس میں کل 11 معصوم بچوں نے اپنے دلوں میں وحی الہی کو سمایا ہے۔ حفاظت قرآن کے متعلق فرمان باری تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے مصداق بنے ہیں۔ آج کا اجلاس انہی کی بدولت سجایا گیا اور مزین کیا گیا ہے کہ جن بچوں نے ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کی اور آخری پہر میں نرم گندو اور گرم کمبلوں سے کنارہ کش ہوتے ہوئے اس حفاظت قرآن کی ذمہ داری کو اپنے دل سے لگایا، اور ساتھ ساتھ میں ان کے استاد اور والدین کے حق میں بات کہتا چلوں کہ انہوں نے بغیر کسی دنیاوی غرض و غایت کے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا اور نبھایا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو رائگاں نہ فرمائے اور ہر ایک کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ غار حرا سے نکلی تھی عرصہ گزر گیا، غار حرا سے نکلی تھی عرصہ گزر گیا، اب بھی ہے خوب روشن قرآن کی شمع۔ حاضرین جلسہ، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان استاد حدیث مدرسہ دعوت الحق پالمپور حضرت مولانا زید صاحب دامت برکاتہم رونق افروز ہے۔ ہم حضرت والا کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تمام تر مصروفیات اور مشاغل کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس مجلس کو چار چاند لگائے۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ نیز ہم جلسہ میں شریک تمام علماء کرام، مہمانان عظام اور گاؤں کے ایک ایک فرد کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ فرمایا اور جلسہ میں شریک ہو کر حوصلہ افزائی فرمائی۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ محترم حضرات، ہر مدرسہ کا اصول ہوتا ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، لہذا اس اصول پر نظر رکھتے ہوئے ہم بھی مولانا زید صاحب کا سال پوچھی کے ذریعے استقبال کرتے ہیں۔ لہذا ہم دعوت دیتے ہیں مولانا الدین صاحب کو کہ وہ آ کر حضرت والا کا سال پوچھی کے ذریعے استقبال کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ محترم احباب، وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی روانی پر ہے، لہذا ہم بلا تمہید و تاخیر کے اور ہماری تہذیبی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس پر نور محفل کا آغاز اس قرآن کی نورانی آیات سے کرتے ہیں کہ جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو بڑے بڑے شہ سواران گفتار کا شعلہ گفتار سجلا جاتا ہے۔ تو آئیے اسی کتاب مبین کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد بن مولوی عرفان صاحب کو اس شعر کے ساتھ، سناؤ نغمہ قرآن کے سب بیدار ہو جائے، سناؤ نغمہ قرآن کے سب بیدار ہو جائے، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ موصوف تشریف لے آئے۔ Muhammad ini nomor kenapa nomor
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الميزان في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريح فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو تجربوا نشأ في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. माशा अल्लाह, मौसूम बहुत खूबसूरत और कुछ लहान से तिलावत फरमा रहे थे। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, मुझको तेरे अंदाज़े तिलावत पर नाज था, मुझको तेरे अंदाज़े तिलावत पर नाज था, तू आकर सारी महफिल पर छा गया। तिलावत के बाद अब मैं इस बात की तरफ जाना चाहता हूँ कि हर अजीम शय के उसूल आदाब हुआ करते हैं। हर बड़ी चीज अपने को पाने में और तादेर बका की तमन्ना में अदब का तकाजा करती है। चुनांचे कुरान करीम के कुछ आदाब हैं, लिहाजा मैं इस आदाब को बयान करने के लिए साजिद इब्ने मौलवी साजिद साहब को दावत देता हूँ कि मौसूम तशरीफ लाए और अपने वाफिज ज़मीर के जरिए अहले मजलिस को उसूल आदाब से वाकिफ करें। بسم الله الرحمن الرحيم.
تلاوت کے 3 اہم فائدے. نمبر 1، دل کا غم دور ہوتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے. نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے بلا سمجھے پڑھنے پر بھی. اگر کوئی یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ تو وہ بددین ہے یا جاہل. تلاوت کے 2 اہم آداب. نمبر 1، پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سناؤ کیسا پڑھتے ہو. نمبر 2، سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن اعظم کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت و محبت کے ساتھ سننا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اس کے بعد قرآن معلومات پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حمزہ اشرف بھائی، محمد بن مولوی مجیب الرحمان صاحب اور عاقب مولانا شمس الدین صاحب کو کہ موصوف حضرات تشریف لے آئے اور قرآن معلومات پر مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی مدرسے میں پڑھتے ہو. جی الحمدللہ، ہم مدرسہ تحفیظ القرآن میں حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ، یہ تو بہت بڑی اور اچھی بات ہے. تو پھر مجھے آپ قرآنی معلومات حاصل کرنی چاہیے. جی ضرور پوچھیں، ہمیں جو معلوم ہوگا ضرور بتانے کی کوشش کریں گے. اچھا تو بتائیں، قرآن کریم کے معنی کیا ہے؟ قرآن کریم کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں. قرآن کریم کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن کریم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. قرآن کریم کون سے ماہ کون سی رات میں نازل ہوا؟ ماہ رمضان المبارک اور شب قدر میں نازل ہوا. قرآن کریم کے کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں. قرآن کریم کی صورتیں کتنی ہیں؟ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں. مکی اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ مکی صورتیں 86 ہے اور مدنی صورتیں 28 ہے. قرآن کریم کے رکوع کتنے ہیں؟ قرآن کریم کے 540 رکوع ہیں. قرآن کریم کی آیت کتنی ہے؟ قرآن کریم کی آیت 6666 ہے. سجدہ تلاوت کتنے ہیں؟ 14 سجدہ تلاوت ہے. نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی اور آخری سورت کون سی ہے؟ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورہ علق اور آخری سورت سورہ نصر ہے. قرآن کریم میں سب سے بڑی اور چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ اور چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. وہ کون سی سورت ہے جن میں بسم اللہ 2 مرتبہ یا بالکل نہیں ہے؟ سورہ نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ ہے اور سورہ توبہ میں نہیں ہے. وہ کون سی سورت ہے جس کا ہر حرف دال پر ختم ہوتا ہے؟ سورہ اخلاص جس کا ہر حرف دال پر ختم ہوتا ہے. وہ کون سی سورت ہے جن میں لفظ اللہ ایک بار بھی نہیں آیا یا پھر ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ میں ایک بار بھی لفظ اللہ نہیں آیا اور سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے. وہ کون سی سورت ہے جس کو ہمیں ہر جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے؟ سورہ کہف، اس کو ہمیں جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے. قرآن کریم میں حرکتیں کس نے لگوائی ہے؟ بعض نے ابو الاسود اور بعض نے حجاج بن یوسف کا لکھا ہے. قرآن کریم میں زبر کتنی بار آیا ہے؟ قرآن کریم میں زبر 53,243 بار آیا ہے. قرآن کریم میں زیر کتنی بار آیا ہے؟ قرآن کریم میں زیر 39,582 بار آیا ہے. قرآن کریم میں پیش کتنی بار آیا ہے؟ قرآن کریم میں پیش
104 बार आए हैं। कुरान करीम में नुक्ते कितने हैं? कुरान करीम में नुक्ते 1,50,684 है। कुरान करीम में हुरूफ कितने हैं? कुरान करीम में हुरूफ 3,23,671 है। कुरान करीम में अल्लाह ताला के कितने अस्माए मुबारक आए हैं? कुरान करीम में अल्लाह ताला के 99 अस्माए मुबारक आए हैं। कुरान करीम में लफ्ज मोहम्मद कितनी बार आया है? कुरान करीम में लफ्ज़ मोहम्मद 4 मरतबा आया है। कुरान करीम में लफ्ज अहमद कितनी बार आया है? 1 मरतबा में। कुरान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने अस्माए मुबारक आए हैं? कुरान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 102 अस्माए मुबारक आए हैं। कुरान करीम में कितने अंबिया किराम और फरिश्तों के नाम आए हैं? 26 अंबिया किराम और 4 फरिश्तों के नाम आए हैं। कौन कौन से फरिश्तों के नाम आए हैं? नंबर 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत मालिक अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हजरत हारूत व मारूत अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में कौन से पैगंबर का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है और कितनी मर्तबा हुआ है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है और 136 मरतबा हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी मर्तबा हुआ है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा हुआ है। कुरान करीम में कौन से सहाबी का नाम आया है और कौन सी सूरत में? हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सूरह अहज़ाब में है। कुरान करीम में किस खातून का नाम आया है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का। कुरान करीम के तमाम मुसलमानों पर क्या हुकूक है? कुरान मजीद पर ईमान लाना, उसकी तिलावत करना, उसको समझना, उस पर अमल करना, दूसरों तक पहुँचाना। माशा अल्लाह, ये तो हुई मालूमात कुरानी। अब मुझे मुख्तसरन फजीलत हिफ्ज़ कुरान के मुताल्लिक अहादीस मुबारका की रोशनी में बता दीजिए तो आइन नवाजिश होगी। तो सुनिए और दिल की गहराइयों से सुने। हदीस नंबर 1 हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा कि कुरान शरीफ पढ़ता जा और बिहिश्त के दर्जों पर चढ़ता जा और ठेर ठेर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठेर ठेर कर पढ़ा करता था। बस तेरा रुतबा वहाँ है। आखिरी आयत पर पहुँचे। हदीस नंबर 2 हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अगर कुरान को चमड़े में रखकर बंद कर दिया जाए और उसे आग में डाल दिया जाए तो वो हरगिज न जलेगा, यानी जिसके सीने में कुरान महफूज है उस पर दोज़ख की आग असर न करेगी। हदीस नंबर 3 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान आएगा और कहेगा, ए मेरे रब, साहिब कुरान को आरास्ता कर दीजिए तो इसको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। कुरान फिर कहेगा, ए मेरे रब, उसको और ज्यादा खूबसूरत बना दीजिए तो इसको इज्जत का जोड़ा पहना दिया जाएगा। कुरान फिर कहेगा, या रब, उससे खुश हो जाए तो अल्लाह ताला साहिब कुरान से खुश हो जाएंगे। फिर कहा जाएगा, पढ़ते जाओ और ऊपर चढ़ते जाओ और उसके हर आयत के बदले में उसकी एक नेकी बढ़ती जाएगी और जन्नत का एक दर्जा बुलंद होगा। हदीस नंबर 4 हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान पढ़ा फिर उसको हिफ्ज़ किया और उसके हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम, हक़ ताला शानु उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और उसके घराने में से ऐसे 10 आदमियों के बारे में उसकी शिफाअत कबूल फरमाएंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। तमाम हदीस मुबारका का खुलासा कलाम है कि हाफिज कुरान की अल्लाह ताला की यहाँ बहुत बड़ी कदर और कीमत है, बशर्ते के कुरान करीम के मुताबिक जिंदगी गुजारे और मौत तक अपने कुरान करीम की खबर गिरी रखे। माशा अल्लाह, मुझे बहुत वाज़ेह तौर पर समझ में आ गया। मैं जरूर अपने फर्द में या अपने खानदान में से किसी को हाफिज कुरान बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही अनोखे अंदाज में अपने फरीजे को अंजाम दे रहे थे। छोटी सी गुफ्तगू में बहुत कुछ सिखला गए। अक्सर दिखा गए तुम जैसे दिखाता है आईना, अक्सर दिखा गए तुम जैसे दिखाता है आईना, कौम का खजाना छुपा है बनकमरू के नीचे। कुछ इनामात मौसूल हुए हैं, मुलाहजा फरमाएं। हाफिज होने वाले तलबाए किराम के लिए एक मुस्लिम भाई की तरफ से 500 रुपया, मौलवी ज़करिया रब्बना
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق الله العظيم. ما شاء الله. صوتك بالقرآن زاد قلوبنا، صوتك بالقرآن زاد قلوبنا نورا وطمأنينة وسکونا. قاری کی صدا میں تھا کلام رب جلیل، قاری کی صدا میں تھا کلام رب جلیل، دل جھوم اٹھے آنکھوں سے بہا نور سبیل. محترم سامعین، حضرت قاری صاحب کو ایک صاحب کی طرف سے 200 روپے انعام میں دیے جاتے ہیں. محترم سامعین، اب اس مجلس کی آخری کڑی کی طرف جانا چاہتا ہوں. حفظ قرآن کریم کی مناسبت سے منظوم کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد مولوی ہدایت اللہ صاحب اور محمد مولوی عرفان صاحب کو اس شعر کے ساتھ: سبزہ گل ہے فصل بہار ہے، سبزہ گل ہے فصل بہار ہے، سب آ چکے ہیں بس تیرا انتظار ہے. موصول تشریف لے آئے. کچھ اور انعام موصول ہوئے. مولوی عمران موڑیا کی طرف سے 1000 روپیہ حافظ صاحب کو دیے جاتے ہیں اور حافظ ہونے والے ہر طالب علم کو 200 روپے انعام میں دیے جاتے ہیں. جزاک اللہ احسن الجزا.
بھائی جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے ایک بار پھر مؤدبانہ اور عزیزانہ گزارش ہے کہ بھائی نشست گاہ میں تشریف لے آئے. ہمارا بہت بڑا مجموعہ ادھر ادھر جو ہے کونے پر کھڑا ہے، ان سے دوبارہ مؤدبانہ اور عزیزانہ گزارش ہے کہ وہ نشست گاہ میں تشریف لے آئے، ادھر ادھر کھڑے نہ رہے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حافظ قرآن، یہ حافظ قرآن، یہ حافظ قرآن، یہ حافظ اللہ یہ فضا آپ کے جو مہمان ہیں، یہ فضا قرآن یہ فضا قرآن آپ کے جو مہمان یہ حافظ قرآن. جیسا محفوظ ہے جو قرآن کی الفاظ بھی حرج سکنا، محفوظ ہے قرآن کے الفاظ بھی حرکت اور سکنات بھی رب نے چنے دربان ہے. یہ فضا قرآن ہے آپ کے جو مہمان ہیں، یہ فضا قرآن ہے. اللہ فرما یہ فضا آپ کے جو مہمان ہیں، یہ فضا قرآن. ان حافظوں سے عقیدت کو دیکھوں حیران، امت کا فرمایا سب کا ایمان. ان حافظوں سے عقیدت کو دیکھوں حیران، امت کا فرمایا سب کا ایمان. اس قوم کی پہچان ہے یہ حافظ قرآن ہے آقا کے جو مہمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. جن کا غضو پر آیت وہ میرا قرآن ہے، ان کے دلوں میں لکھا وہ بھی میرا قرآن ہے. جن کا غضو پر وہ میرا قرآن، ان کے دلوں میں لکھا وہ بھی میرا قرآن ہے. جو صاحب قرآن ہے یہ حافظ قرآن ہے آقا جو مہمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے آقا کے جو مہمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. عائشہ کو چھوڑ کر یوں دی زندگی پڑھتے رہے ہر وقت ہر دم ہر گھڑی
आसाइशों को छोड़कर यूं कर दी जिंदगी पढ़ते हर घड़ी जो कामिल ईमान है ये हाफिज़े जो मेहमान है ये हाफिज़े कुरान अल्लाह ने ये हाफिज़े के जो मेहमान है ये हाफिज़े कुरान तकरीब होगी खुल्द में इन हाफिज़ों की शान रूफ़ाज़ की होगी तिलावत गुलशन रिज़वान में तकरीब होगी खुल्द में इन हाफिज़ों की शान में रूफ़ाज़ की होगी गुलशन रिज़वान में जो मनसब ज़ीशान है ये हाफिज़े कुरान है आगे जो मेहमान है ये हाफिज़े कुरान है अल्लाह करम है ये हाफिज़े आगे जो मेहमान है ये हाफिज़े कुरान इन हाफिज़ों के वालिद भी बुलंद है मर्तबा आज होगा सोने और याकूत का इन हाफिज़ों के वालिद बुलंद है मर्तबा आज होगा सोने और याकूत का माँ बाप का जो मान है ये हाफिज़े कुरान है आका जो मेहमान है ये हाफिज़े कुरान है अल्लाह फरमान है ये हाफिज़े कुरान है जो मेहमान है ये हाफिज़े कुरान है अल्लाह का फरमान है ये हाफिज़े कुरान है जो मेहमान है ये हाफिज़े कुरान है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह, अपनी सलाहियत को बेहतरीन अंदाज में निखार रहे थे। अल्लाह ताला मजीद तरक्की अता फरमाए। तरन्नुम पर नाज था, बुलबुल को अपने अंदाजे तरन्नुम पर नाज था, तो आकर पहल में सबकत ले गया। मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान हसनपुर की दरसगाह 10 साल से अपने हिफ्ज़ की खिदमत अंजाम दे रही है, जिसमें आज तक के तमाम हाफिज होने वाले हुफ़ाज़ किराम की तादाद इन हुफ़ाज़ किराम के साथ 38 है, और आज के जलसे में सनद हिफ्ज़ को हासिल करने वाले हुफ़ाज़ किराम की तादाद 11 है। हज़रात उलमाए किराम दिल खुशी के जज्बात से इस कदर मामूर है कि जुबान को उसके एहसासात के तर्जुमाने के लिए मौजूद अल्फाज नहीं मिलते। हम बहुत खुश नसीब है कि आज के इस जलसे में नन्हे मुन्ने 11 तलबा किराम तकमील हिफ्ज़ की दौलत से शर्फयाब हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनके हिफ्ज़ करने को कबूल फरमाए और उनके पीछे शब रोज कुर्बान करने वाले उस्ताद को अपने खजाने गैब से भरपूर बदला अता फरमाए, आमीन। लिहाजा हम तकमील करने वाले मासूमों को बिला तमहीद व ताखीर की दावत देते हैं कि वो आए और आज के जलसे के रूहे रवा मेहमान मुकर्रम के सामने अपना आखिरी सबक सुनाकर तकमील की दौलत से सरफराज हो।
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. آمين. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. آمين. وعلمنا منه ما جهلنا. آمين. وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. آمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. ماشاء اللہ. حضرات اب انعامات کی تفصیل سن لیجئے. مدرسے ہادہ کی طرف سے تمام حفاظ کرام کو سند حفظ اور ایک عطر کی بوتل دی جائے گی اور قرآن مجید اور ایک بڑا رومال مولانا نجم الدین اور قرآن مجید مولانا نجم الدین اور حفظ الرحمان بھائی ایس کے والوں کی طرف سے بطور انعام دیا جائے گا اور عمامہ استاد حدیث مفتی یعقوب صاحب کی طرف سے جو حفاظ کرام کو دے دیا گیا ہے. نیز ایک بڑا رومال ہر حافظ کو اور ان کے استاذ کو مولانا عمران صاحب موڑیا گوڑیال والوں کی طرف سے. نیز مولانا حافظ عامر صاحب ماڑھیا کی طرف سے ہر حافظ ہونے والے طالب علم کو روٹی کا ڈبہ دیا جا رہا ہے ان کے والد کے ایصال ثواب کے لیے. نیز ایک صاحب خیر کی طرف سے ہر حافظ ہونے والے طالب علم کو اور ان کے استاذ کو ایک ایک کپڑے کی جوڑ بطور ہدیتاً دیا جا رہا ہے. نیز ایک صاحب خیر کی طرف سے عطر کی بوتل دی جا رہی ہے. نیز مولانا قمر الدین صاحب کی طرف سے ہر حافظ ہونے والے طالب علم مع ان کے استاذ کے ایک کپڑے کے جوڑ مسواک عطر اور تسبیح دی جا رہی ہے. تو جس طرح نام پکارے جائے باری باری آ کر اپنا انعام حضرت والا کے ہاتھوں سے وصول کر لے. احمد مولوی فضل الرحمان صاحب. محمد مولانا مجیب الرحمان صاحب. حمزہ اشرف چودھری. خبیب مولوی عرفان صاحب. عاقب مولوی شمس الدین صاحب. مصعب مولوی زبیر صاحب. احمد مولوی ہدایت اللہ صاحب. صادق مولوی ساجد صاحب. محمد مولوی عرفان صاحب. ریان مولوی اشرف صاحب. محمد مولوی عمران صاحب. خدمت انجام دے رہے تمام اساتذہ کرام کو مکسر مشین ہدیتاً دیا جا رہا ہے. مولانا شبیر ڈکا. تمام اساتذہ کرام اسٹیج پر آ کر اپنا انعام وصول کر لیں. مولانا شبیر صاحب. مولانا مذکر صاحب. مولانا فخر الدین عبدالسلام صاحب. مولانا عرفان صاحب. مولانا ہدایت اللہ صاحب. مولانا سعید صاحب. مولانا ہارون صاحب.
اور حفظ کلاس حافظ معاویہ صاحب. وہ اہل حسن پور کے لیے مسرت کا موقع ہے. آج ہمارے 11 طلبہ حافظ قرآن ہوئے. انعام رکنا نہیں چاہیے. ان کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے دل کھول کر جو ہے انعام جو ہے ہم دیتے رہے. اور گاؤں میں پڑھانے والے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کو بھی انعام دے سکتے ہیں. جو اساتذہ کرام اپنے انعام وصول کرنے میں باقی ہے وہ مجلس کے بعد اپنا انعام وصول کر لے. محترم حضرات، الحمدللہ کارواں اپنے منزل مقصود پر آ چکا ہے، لہذا ہم حضرت والا سے ادباً گزارش کرتے ہیں ان اشعار کے ساتھ: تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے. اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگہ تھام کے بیٹو حضرت کی باری آئی ہے کہ وہ اپنے قیمتی ملفوظات اور نصائح کے ذریعے سامعین کو محظوظ فرمائے اور دعائیہ کلمات پر جلسہ کا اختتام فرمائے. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله شمسدین کمال بولو کنا طرف تھی بڑی بابرکت مجلس. ایوب بھائی سب اہل علم ہے جانتے بھی کہ قرآن کی نسبت سے آج کی مجلس بہت مبارکباد کے قابل ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ کیا ہے، گویا انہوں نے اپنے بچپن ہی میں ایک حدیث پر عمل کر لیا. شریف میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی وہ صفات جو اپنا اپنے اندر اپنانی چاہیے. اللہ رحیم ہے، ہمارے اندر بھی رحم کا مادہ پیدا ہونا چاہیے. اللہ علیم ہے، صفت علم سے ہمیں بھی وابستگی پیدا کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. یہ بچوں کا سیدھا یہ تو ایک سبب ہے
ورنہ حقیقت میں حفاظت کرنے والا اللہ رب العزت. تو گویا ظاہری اعتبار سے ان بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے لحافظون والی جو صفت ہے اس کو اپنے اعتبار سے انہوں نے حاصل کر لیا. اللہ نے یہ فرمایا قرآن کی حفاظت میں کروں گا. پچھلی کتابیں نازل ہوئی تورات، انجیل، زبور، اللہ نے اس کی حفاظت جس نبی پر نازل ہوئی تھی ان کی امت اور ان کے علماء کو سونپ دی تھی. ان قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کو کوئی بگاڑنا چاہے، کوئی بدلنا چاہے، بدل بھی نہیں سکتا، بگاڑ بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پچھلی جو کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس میں جو صحائف نازل ہوئے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے. اور قرآن مقدس جہاں اللہ کی کتاب ہے وہاں یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اور کلام یہ اللہ کی صفت ہے. جب اللہ رب العزت جب اس کی ذات میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس پر زوال نہیں آ سکتا ہے، تو اس کی صفات میں بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس پر بھی زوال نہیں آ سکتا ہے. اس لیے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر قرآن کو ختم کرنا چاہے، قرآن کو مٹانا چاہے، قرآن کو بدلنا چاہے، ان کی ساری کوششیں، ساری طاقت لگا دینا سب کچھ ہے. اب حفاظت اللہ کرنے والا ہے. ظاہری اعتبار سے اس کے دو سبب ہیں. ایک تو اوراق میں اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے، اور دوسرا انسانوں کا سینہ اللہ نے حفاظت کے لیے اس کو رکھا ہے. پہلی جو چیز ہے اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کے نقوش کو اٹھا لے. قرآن کے نقوش قیامت سے پہلے ان صحیفوں میں سے جو آج ہمارے پاس جو قرآن محفوظ ہے اس میں سے اٹھا لیا جائے گا. لیکن سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے وہ موت تک، بلکہ موت کے بعد قبر میں بھی، اور قبر کے بعد حشر میں بھی، بلکہ حشر کے بعد جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا وہاں تک قرآن محفوظ رہنے والا ہے. جس سے بھی ایک بچے نے یہ حدیث پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سے کہے گا، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرؤها. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مقدس حافظ قرآن کے سینے میں کل حشر کے میدان کے بعد بھی اس کے سینے میں محفوظ رہے، تبھی تو اس کی تلاوت کرے گا. اس لیے ان معصوم بچوں نے قرآن کو جو محفوظ کیا ہے گویا ہمیشہ کے لیے قرآن سے اپنی نسبت کو جوڑ دیا. اللہ ہم سب کو بھی قرآن سے والہانہ تعلق نصیب فرمائے. اب چونکہ قرآن مقدس کی نسبت سے مجلس ہے، یہ کتاب جو میں نے حدیث پڑھی مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر اس روایت کی راوی ہے، اور حضرت عمر بہت احتیاط کرنے والے اور بہت احتیاط کے ساتھ حدیث کو بیان کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے قرآن مقدس ہی کو چھوڑ دیا. ہمیں دنیاوی چیزیں، ہمیں واٹس ایپ کے میسج، اخبارات، دنیا کی خبریں اچھی لگنے لگی،
اور قرآن کو ہم نے بلا دیا. صحابہ اکرام نے قرآن کو اپنایا، اللہ نے کس مقام تک پہنچایا ہے. اور قرآن، جس نے بھی قرآن کو اپنایا ہے اللہ نے اس کو عزت کے مقام تک پہنچایا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے اللہ نے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرمائی ہے. صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھے، آج ہمارے ذہنوں میں بار بار آتا ہے، افسوس کی بات ہے، معاف کرنا، اب تو ہمارے بعض بڑے حضرات بھی بار بار اسی بات پر تاکید کے ساتھ کہتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا ہوں، بلکہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں اس مدرسے میں دینی نظام کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی اچھا خاصا انتظام ہے. میں اس تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. ہمارے اچھے خاصے حضرات بھی یہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں اسکولوں کی ضرورت ہے، انکار نہیں ہے. آپ ہندوستان میں جہاں جہاں پر بھی بہترین جو تعمیرات ہیں کہ ہمارے ہندوستانی لوگ باہر سے آنے والوں کو جو عمارتیں بتلاتے ہیں، دکھلاتے ہیں، جس کی زیارتیں کرواتے ہیں، وہ ساری عمارتیں مسلمانوں کی تیار کرنا ہے. یعنی انجینئرنگ یہ تو ہمارے گھر کی پیداوار ہے. آپ ہدایہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، معلوم ہوگا لو اور وکالت یہ ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. دنیاوی تعلیم سے اسلام نے انکار نہیں کیا، لیکن ہر وقت اسکول ضروری، اس سے انکار نہیں ہے، اسکول ضروری ہے. آج کے ماحول میں نہیں، شروع سے. اس لیے کہ جس وقت قرآن مقدس کا جب نزول ہوا ہے اس وقت حال یہ تھا. مکۃ المکرمہ کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف بت ہی بت تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، بالکل یعنی انسانیت کا کوئی وہاں نام و نشان نہیں تھا. شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، ڈکیتی عام تھی. ان ساری چیزوں کے باوجود قرآن مقدس کی جو پہلی وحی نازل ہوئی یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ سے، کعبۃ اللہ سے بتوں کو ہٹاؤ، شراب کو بند کر دو، زنا کو ختم کر دو، زندہ درگور ہونے والی بچوں کو اب اس کو جو ہے زندہ درگور کرنا چھوڑ دو. یہ نازل نہیں ہوئی. سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. گویا قرآن کی پہلی ہی وہی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب تعلیم ہوگی، انسان پڑھا لکھا ہوگا تو خود بخود ساری بدیاں، ساری برائیاں عالم سے ختم ہو جائے گی. تو تعلیم تو اسلام نے پہلی وحی میں ہی بتلا دی. لیکن اسکول کی ضرورت ہے، دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ سے صاف ہوں اور آپ سب کو بھی معلوم ہے اس سے زیادہ ہماری اولادوں کی عقیدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے. اسکولوں میں آج جو دیو ملائی جو نظام قائم کیا جا رہا ہے، جو سلیبس پورے بدل دیے گئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ ہمارے بچوں کی عقیدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، ہماری مکاتب کی تعلیم کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ اکرام کے پاس کون سی اسکولیں تھے؟ روایتوں میں آتا ہے صحابہ سے جب پوچھا جاتا کہ مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے، صحابہ یوں کہتے اتنے اتنے اور اتنے دن کا ہوتا ہے، یا اتنے اتنے اور اتنے دن کا ہوتا ہے. یہ 30 دن کا ہوتا ہے یا 25 دن کا ہوتا ہے. صحابہ کو 30 تک کی گنتی نہیں آتی تھی. جب قرآن کو زندگیوں میں اپنایا ہے، دین کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے، سنت رسول کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے، کس مقام تک پہنچے ہیں، کس بلندی پر پہنچے ہیں. علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ تقریباً بنو امیہ کی خلافت کے بعد مسلمانوں میں تنزل جب شروع ہوئی ہے، 1400 سال تک مسلمان گرتے گرتے آج اس مقام پر آ کر کھڑے ہیں. سوچ لیں 1400 سال پہلے مسلمان کس مقام تک پہنچے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اپنایا، اپنی زندگی میں تعلیمات نبی کو اپنایا، اپنے آپ کو سنت رسول سے جوڑا تھا. دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی سماج ہو، کوئی بھی برادری ہو، اگر اپنی زندگی کو سنت کے آرات سے کرے گی اور قرآن سے جوڑے گی، اللہ کے نبی نے فرما دیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما.
تو قرآن سے کا رشتہ ہوگا اللہ بلندی عطا فرمائے گا، اور قرآن سے تعلق چھوڑ دیا گیا، قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو دور کر دیا، مسجد سے اپنے آپ کو دور کر دیا، چاہے میں کتنی عزت نظر آتی ہو، ظاہر میں کتنی رفعت نظر آتی ہو، کہ وہ انسان ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ دنیا اور آخرت میں بلندی کے لیے ایک ہی چیز ہے، کتاب اللہ۔ مشکاۃ شریف کی روایت میں ہے، روایت ضعیف ہے، ترمذی کے حوالے سے روایت بیان کی ہے، حضرت علی کے پاس ان کے شاگرد حاضر خدمت ہوئے، حارث جن کا نام تھا۔ وہ کہتے جب میں مسجد میں آیا لوگ باتوں میں مشغول تھے، حضرت علی کے پاس گیا اور لوگ کہا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہیں، کہ آج کل تو عام مثلا ہماری مسجد تو مارکیٹ بن چکی ہے، گاؤں کی اور محلے کی ساری باتیں ہم سے مسجدوں میں ہی ہوتی ہے۔ حالانکہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا يتخذ الفيء ديولا والامانة مغنما والزكاة مغرما فتعلم لغير الدين، یہاں قیامت کی علامت کا بیان کی، اس کی علامت یہ ہے وظہرت الاصوات في المساجد، مسجدوں میں شور بخور شروع ہو جائے گا، مسجدوں میں زور زور سے بولنا شروع ہو جائے گا، دنیاوی باتیں اور دنیاوی مذاکرے مسجدوں میں ہوں گے۔ تو حضرت حارث رضی علی سے کہا میں مسجد سے آیا، لوگ باتوں میں مشغول تھے۔ کہا واقعی میں تم نے یہ دیکھا لوگ حقیقت میں باتوں میں مشغول تھے؟ کہ جی ہاں حضرت۔ تو کہا اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انها ستكون فتنہ۔ جب حضرت علی نے جب دیکھا کہ لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کر رہے تو فوراً یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہو، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہو۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے نجات کا کیا راستہ ہے، اس سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ کون سا فتنہ اس کی کوئی بیچارہ نہیں کیا؟ معلوم دنیا میں قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے وہ تمام فتنوں کے لیے نجات کا راستہ اللہ کے بیان کرے۔ آپ نے فرمایا الا انها ستكون فتنة، ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا۔ اے اللہ کے رسول فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ بلکہ دنیا میں جتنے بھی فرقے آ رہے ہو، جتنے بھی فتنے آ رہے ہو، جتنے بھی حالات آ رہے ہو، اگر آدمی اپنے آپ کو کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے جوڑنے میں جو کشتی نوح ہے، کشتی نوح کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی مخصوص کام نہیں ہے، کشتی نوح کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال قبل بیان کرتے گئے، تمام فتنوں سے، تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے، اللہ کی ناراضگیوں سے، جہنم کی آگ سے، قبر اور حشر کے مرحلے میں حفاظت کا ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے۔ کسی بھی کام میں لگ جاؤ، کسی بھی محنت میں لگ جاؤ، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے دنیا کا بڑے سے بڑا فتنہ کیوں نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لن تضلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب کو میری سنت کو پکڑ لیں۔ اللہ کی کتاب اور سنت رسول، آج کے زمانے میں میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ ساتھ سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک سنت کو آدمی نہیں اپنائے گا کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتا ہے، جب تک سنت کو نہیں اپنائے گا کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اور سنت کے بغیر آدمی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ولی اور قطب اور ابدال ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، دیکھ لو اگر اس کی زندگی میں سنت ہے تو یہ ولی ہے، ورنہ خاموں کا آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ آدمی کتنا بھی اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو تو ہمارے وہاں اکثر کہتا ہوں کہ جو دعویٰ محبت کا ہے اس پر دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، میری محبت کی دلیل ہے
مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میری محبت کی دلیل ہے۔ ترمذی کے حوالے سے یہ روایت مشکاۃ شریف میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت انس سے، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش ففعل، اے میرے بیٹے صبح شام اس حال میں کر سکتا ہوں کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو تو تو صبح شام اس طرح گزار۔ آگے آپ نے فرمایا وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ معلوم ہوا سنت رسول سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے سنت رسول سے اللہ کی بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی جی اعلان کر دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ کا عشق، اللہ سے تعلق، اللہ سے انسیت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ بلکہ نبی کی پیروی کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق بھی حاضر خدمت تھے۔ حضرت عمر جب مسجد نبی میں تشریف لاتے تو درمیان میں یہودیوں کی ایک جو ہے درسگاہ تھی، کبھی کبھی یہودیوں کو وہاں اپنے بچوں کو تورات پڑھاتے ہوئے سنتے۔ حضرت عمر علم کے بڑے دلدادہ تھے تو تورات کی باتوں کو سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس سے متاثر ہوئے، ایک مرتبہ تورات لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، یہود اپنے بچوں کو تورات پڑھاتے کتنی بہترین کتاب ہے، یہ کہہ کر آپ کو سنانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق دونوں بیٹھے ہوئے، حضرت عمر تورات کو اندر دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، اور یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے انور ناراضگی کی وجہ سے بدل رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب دیکھا تو کہا عمر اپنی ذات پر رحم کرو، اللہ کے رسول کے چہرے انور کو دیکھو۔ جب عمر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا کہ آپ ناراض ہو گئے تو عمر فوراً سمجھ گئے کہ تورات کی تلاوت سے آپ کو ناراضگی ہوئی ہے۔ فوراً انہوں نے تورات کو بند کر دیا اور کہا اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ جملہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی غصے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کو رب ماننے پر، نبی کو جو ہے اسلام کو دین ماننے پر، نبی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے پر میں راضی ہوں۔ جب انہوں نے تورات کی تلاوت بند کر دی، جملہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، جس طرح یہود و نصارہ اپنے دین کے بارے میں حیران تھے، امتہوکون انتم کما تہوکت الیہود والنصارہ، جسے یہود و نصارہ اپنے دین کے بارے میں یہود حیران اور پریشان تھے، کہ تم بھی اپنے دین کے بارے میں شک میں ہو؟ بیہقی کی روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، جس موسیٰ پر تورات اتری ہے اور ان کی کتاب کو پڑھ کر تم خوش ہوتے ہو اور اس کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں اچھی لگتی ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج کے زمانے میں اگر موسیٰ بھی ہوتے ما وسعہ الا اتباعی، تو ان کو بھی کامیاب ہونے کے لیے میری پیروی کرنی۔ یعنی وقت کا نبی بھی اگر آج میرے زمانے میں آ گیا، امت محمدیہ میں پیدا ہو گیا، اس کی نبوت اپنی جگہ پر ہے، کامیاب ہونا ہو سنت رسول کو اپنانا پڑے۔ اور سنت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کو دیکھا جائے، آپ کے معاملات کو دیکھا جائے، آپ کی معاشرت کو دیکھا جائے، آپ کے اخلاق کو دیکھا جائے۔ سنت صرف عبادتوں میں محدود نہیں ہے،
دین صرف عبادتوں میں محدود نہیں ہے، سنت تو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے کو لے کر آئے ہیں اور جن کاموں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، اور جن کاموں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو رکا دینا، یہ اللہ کے نبی کے دین پر عمل کرنا ہوگا۔ اور جب سنتوں سے محبت ہوگی، سنتوں سے لگاؤ ہوگا، تو پھر اللہ کے نبی سے محبت ہے، ورنہ صرف محبت کے صرف دعوے ہیں، نرے صرف جو ہے دعوے آدمی کر رہا ہے، نبی سے حقیقت میں کوئی محبت نہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت صحابہ کرام میں دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق جنہوں نے اللہ کے نبی سے جو محبت کی تھی، جس کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا، جس وقت آپ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ میں ابو بکر صدیق موجود ہے۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے ہیں، اہل مدینہ آپ کی استقبال کے لیے باہر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور بنو سلمہ کے محلے میں آپ ایک مکان میں تشریف لے کے آپ وہاں بیٹھ گئے، تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہی نبی سمجھ لیا، کیونکہ مدینہ والوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے کہ دونوں کا بولنا، دونوں کا چلنا، دونوں کا بات کرنے کا انداز، لوگوں سے ملاقات کا انداز دونوں کا ایک ہی تھا۔ معلوم ہی نہیں تھا خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے، جس کو ذوالفقار صاحب نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نگویت بعد از من دیگرم تو دیگری۔ تو میں بن گیا، میں تو بن گیا، تو جسم بن گیا، میں جان بن گیا۔ اب کوئی کہہ نہیں سکتا یہ دونوں علیحدہ ہو۔ بعد میں جب دھوپ پیدا ہوئی، دھوپ آئی آپ کے سر مبارک پر، تو وہ صدیق نے آپ علیہ السلام کو سایہ کیا، تب جا کر لوگوں کو پتا چلا کہ اصل میں مخدوم تو یہ ہے اور وہ صدیق یہ تو خادم ہے۔ یعنی اپنا سب کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کر دیا، لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ یہ محمدی ہونے کی علامت ہے کہ ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے معاملات سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشابہ ہو جاوے، تب جا کر آدمی اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے میں محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی سے محبت یہ ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمام انسانوں سے زیادہ محبوب میں تمہارے نزدیک نہ ہو جاؤں۔ اور نبی سے محبت کیوں نہ ہو؟ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، نبی سے محبت کیوں نہ ہو؟ عقل بھی تقاضا کرتی ہے نبی سے محبت ہو، ایمان بھی تقاضا کرتا ہے نبی سے محبت ہو۔ ایمان تقاضا کیوں کرتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنا دی۔ عقل تقاضا کیوں کرتا ہے؟ ملا علی قاری نے غالباً لکھا ہے کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے، یا تو مال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، بڑے صاحب ہے، یا پھر جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، خوبصورت ہے، یا کمال سے محبت کرتا ہے، بڑا کامل آدمی ہے، ٹیلنٹڈ ہے، یا نوال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، بڑے خاندان کا ہے، بڑے بزرگ کی اولاد ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مال، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام غریب نہیں تھے، آپ غریب نہیں تھے، آپ کو غریب نہ کہا جاوے، اس لیے کہ معاشرے میں غریب ہونا عیب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو تمام عیب سے مبرہ اور منزہ پیدا کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی 9 بیویوں کو پورے سال کا خرچہ ایک ہی دن میں دے دیا کرتے۔ آج کون ہے جو اپنی ایک بیوی کو بھی پورے سال کا خرچہ ایک دن میں دیتا ہو؟ مطلب خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ آپ کہوں گے جب پورے سال کا خرچہ ایک ہی دن میں مل جایا کرتا تھا تو عائشہ صدیقہ یوں کہتی ہے کہ ہمارے وہاں 2-2 3-3 چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، فاتح کہاں سے آئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ذمے پر جو ذمہ داری ہے، اپنی بیوی کا خرچہ اور نفقہ ہے، وہ دے دیا کرتے تھے۔ اب بیویاں چونکہ ان کو خرچہ ملا ہے، اللہ کے نبی کی بیوی تھی، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ بیویاں میسر ہوتی ہیں، تو نبی کو بھی اپنی شان کے مطابق اللہ نے جو ہے بیویاں دی تھی، تو وہ بیویاں جو خرچہ ملتا تھا اس کو صدقہ کر دیا تھا۔
واقعی یہاں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، آپ اس کے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدقے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں یہ ہم نے روایت مشہور ہے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان میں سخاوت تیز مسلسل ہوا کی طرح ہو جایا کرتی تھی کہ جس طرح ہوا مسلسل چلتی ہے آپ کی سخاوت بھی مسلسل ہوا کرتی ہے۔ آپ کے صحابہ ان کا بھی یہی حال تھا۔ خیر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت اگر کوئی آدمی مال کی وجہ سے کرتا ہو تو سب سے زیادہ محبت کے حقدار مال کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ آپ غریب نہیں تھے۔ اگر آدمی جمال کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتا ہو، آپ جیسا جمیل دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا۔ تو یوسف میں حسن تھا، اسی لیے حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا اشارہ کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ یوسف ہوں گے حسین، یوسف کا حسن اس کا چرچا ہوگا، عزیز مصر کی عورتیں اس کا تذکرہ کرتی ہوگی، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ پھر وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ نبی یوسف آگے ہوں گے لیکن آپ جیسا جمیل تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حسن اور جمال میں فرق ہوتا ہے۔ حسن کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اچھا دکھنا، حسن کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اچھا دکھنا، جمال کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پرکشش ہونا کہ جس طرف دل کھینچا جا رہا ہے۔ اسی لیے عائشہ نے فرمایا تھا کہ زلیخا کی ساتروں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے جو ہے کلیجوں کو اپنے جو ہے دل کو چیر دیتے۔ اللہ کے نبی کا جمال، اللہ کے نبی کا حسن۔ غالب البراء بن عازب اس روایت کے راوی ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت میں تشریف فرما تھے، 14ویں رات تھی، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، پھر آپ کے چہرے انور کو دیکھا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، پھر آپ کے چہرے انور کو دیکھا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھا۔ بالآخر میرے دل نے اس بات کا فیصلہ کیا، دماغ نے نہیں، کہ دماغ کے نظریے بدلتے رہتے ہیں، دل میں جو بات اتر جاتی ہے وہ ہٹتی نہیں ہے۔ اسی لیے جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے عقیدوں کی اصلاح کرواؤ، اس لیے جو عقیدہ دل میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہ موت تک ہٹتا نہیں ہے۔ اگر بعد میں آنے کے بعد آدمی اللہ کی راہ میں چلا گیا، بڑے ہونے کے بعد مدرسے میں چلا گیا، وہاں اصلاح ہوئی، تب بھی کھٹک کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے۔ پہلا جو نقش ہو چکا ہے وہ مٹتا نہیں ہے، تو مانو دل کے فیصلے جلدی بدلتے نہیں ہیں۔ برا فرماتے ہیں میرے دل نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے انور 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت۔ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ماتحت میں شان لکھا ہے، چاند سے تشبیہ دینا میرے محبوب کو یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا میرے محبوب کو یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند کے منہ پر جھالیاں محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ اگر کوئی آدمی جمال کی وجہ سے محبت کرنا چاہتا ہو تو اللہ کے نبی سے زیادہ جمیل دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اگر کوئی آدمی کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاحیتیں، آپ کی لیاقت، آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، اپنوں نے بھی اور پرائے نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہر چیز میں معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ماہر اور کوئی کامل دنیا میں نہیں آئے۔ ایک کتاب ہے محمد کمانڈوز کی شکل میں، اس میں لکھا ہے کہ بدر کے موقع پر جو پہلی جنگ تھی، بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میمنہ میسرہ جو طے کیا تھا اور جو ترتیب بنائی تھی، اور دنیا کی بڑے سے بڑی فوج سامنے ہو اور اس ترتیب سے اگر جو ترتیب دی جاوے تو مشکل ہے، بہت ناممکن ہے کہ وہ لشکر جس ترتیب سے فلاح و ناکام و نامراد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صلاحیتیں دی گئی۔ اور کوئی آدمی نوال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ بڑے صاحب کی اولاد ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے عرب اور عجم میں سے عرب کو منتخب کیا،
عرب میں سے بنو عدنان کو منتخب کیا، عدنان میں سے ہاشم کو منتخب کیا، بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ اللہ کے نبی کا گھرانہ اتنا پاک گھرانہ ہے، علماء نے اس بات کو لکھا ہے، صرف نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک درمیان کا جو سلسلہ ہے اتنا پاکیزہ ہے، اتنا عمدہ ہے، اتنا بہترین سلسلہ ہے کہ پورے نسب میں، پورے سلسلے میں ایک فرد نہیں گزرا جس نے زنا تو کیا ہو، بلکہ جس کے دل میں زنا کا خیال تو آیا ہے۔ میں اتنے پاکیزہ خاندان سے آیا ہوں، لہٰذا اگر کوئی آدمی نماز کی وجہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے نبی زیادہ محبت کے حقدار ہیں۔ تو گویا اغلبی تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی محبت کے زیادہ حقدار ہے، اور نبی کی محبت کیا ہے؟ نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانا۔ آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی میں جب اپنائیں گے، صحابہ کرام نے اپنایا ہے، کس مقام تک پہنچے ہیں، سنت کو اپنانے پر ہمارے علماء، ہمارے اکابر کس مقام تک پہنچے ہیں، اور سنت زندگی میں نہیں ہے، سنت زندگی میں نہیں ہے۔ چاہے نماز آدمی پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا، پھر وہ نماز جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ میں فجر پڑھتا ہوں، ظہر پڑھتا ہوں، عصر پڑھتا ہوں، جھوٹ نہیں چھوٹ رہا، غیبت نہیں چھوٹ رہی، بد نظری چھوٹ نہیں رہی، زنا میرے اندر پیدا ہو رہا ہے، چغلیاں میرے اندر پیدا ہو رہی ہے، میرا دل کینے سے پاک نہیں ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، قرآن بے حیائی سے، منکرات سے روکتی ہے، میری نماز مجھے بے حیائی سے نہیں روکتی، میری نماز مجھے منکرات سے نہیں روکتی۔ اس لیے کہ تو نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز سے تیرا فریضہ ادا ہو رہا ہے، فریضہ ذمے سے ثابت ہو رہا ہے۔ ان سنت نہ ہونے کی بنیاد پر نماز کا جو نور ملنا چاہیے، نماز سے جو طاقت ملنی چاہیے، اس سے تو محروم کر دیا گیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے۔ حرم شریف میں تشریف فرماتے ایک حدیث سامنے سے گزری کہ جو آدمی 2 رکعت اس طریقے سے پڑھے، یہ روایت حدیثوں میں ہے، 2 رکعت اس طریقے سے پڑھے کہ غیر اللہ کا خیال تک نہ آئے، اور 2 رکعت اس طریقے سے پڑھ لے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ سوچا چلو وضو بھی ہے، حدیث پڑھی ہے، اس پر عمل کر لے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہی حرم میں کچھ دیر کے بعد سو گئے۔ خواب میں دیکھا ایک بہترین باندی ہے، خوبصورت کپڑے ہیں، خوبصورت زیورات ہیں، ساری خوبصورتیاں ہیں، لیکن آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھ کھلی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی حرم میں تشریف فرما تھے، وہ موجود تھے، ان کے پاس گئے اور کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کو بیان کیا اور کہا حضرت ساری خوبیاں، سارا حسن موجود ہے، البتہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ تعبیر کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت فوراً مراقبے میں بیٹھ گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ اس لیے کہ بات دلوں میں اللہ ڈالتا ہے، کوئی آدمی عالم الغیب تو ہوتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ جس کو جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے، علم عطا فرماتا ہے۔ فوراً آنکھیں کھولی اور کہا سونے سے پہلے کوئی عمل کیا تھا؟ جی ہاں حضرت عمل کیا تھا۔ کیا عمل کیا؟ کئی حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 2 رکعت اس طریقے سے پڑھے کہ غیر اللہ کا خیال نہ آئے اور پوری 2 رکعت مکمل توجہ کے ساتھ پڑھے گا، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو میں نے یہ عمل کیا اور الحمدللہ 2 رکعت اس طریقے سے پڑھ لی کہ غیر اللہ کا خیال تک نہیں آیا۔ کہا اچھا نماز پڑھتے وقت آنکھیں کھلی تھی یا بند تھی؟ پھر آنکھیں بند کر لی، کیوں بند کی تھی؟ تو نیت اچھی تھی کہ اس لیے کہ غیر اللہ کا خیال نہ آئے۔ تو کہا نیت تو اچھی تھی لیکن چونکہ نماز میں آنکھیں بند کرنا میرے نبی کی سنت کے خلاف،
اس لیے نماز میں نقص پیدا ہو گیا۔ میرے بھائی، اگر آدمی بیت الخلا جا رہا ہے سنت طریقے سے جا رہا ہے، جس کو ہم بالکل اپنی زندگی کا ضروری عمل بھی ہے اور برا عمل بھی ہے، یہ کہتے ہیں بیت الخلا جا رہا ہے سنت طریقے سے جا رہا ہے، تو اللہ اس کے آنے جانے پر بھی اللہ ثواب اور رحمت فرمائے۔ کھانا کھا رہا ہے سنت طریقے سے کھا رہا ہے، ثواب ملنے والا ہے۔ آدمی سو رہا ہے سنت طریقے سے سو رہا ہے، حالانکہ اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نماز پڑھ رہا ہے سنت نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن سنت نہیں ہے، نماز ادا ہو جائے گی، نماز کا جو نور ملنا چاہیے، نماز کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے، اس سے محروم کر دیا جائے۔ خیر، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ سنت۔ جب ہم کتاب اللہ کو اپنائیں گے، سنت رسول کو اپنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلندی تک پہنچائے گا۔ اس حدیث میں شروع میں پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور بہت سی قوموں کو اسی کتاب اللہ کے ذریعے سے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پر جو ذلت ہے، جو خواری ہے، ہم ذلیل ہوئے ہیں، چاروں طرف مارے مارے پھر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ بلکہ میں تو اپنے وہاں اکثر کہتا ہوں کہ امت مسلمہ سب سے زیادہ اگر محروم کسی عمل سے ہوئی ہو آج کے زمانے میں تو قرآن مقدس کی تلاوت سے محروم ہے۔ تہجد پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، علماء نے اس بات کو مشائخ نے لکھا ہے کہ تہجد پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، نمازیں پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی توفیق ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی۔ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں ہم تاکہ گھر میں فاقہ نہ آوے، سورہ یاسین پڑھتے ہیں تاکہ دین کے ہمارے عمل درست ہو جاوے، صحیح ہو جاوے، کام پورے ہو جاوے، سورہ ملک الف لام تنزیل پڑھتے ہیں تاکہ عذاب قبر سے محفوظ رہ جاوے، سورہ کہف پڑھتے ہیں تاکہ جمعہ سے جمعہ نور مل جاوے۔ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اپنے نفس کے لیے، ان سے فاقہ دور کرنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، کام کاج کو درست کرنے کے لیے، نور حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ ہم نے قرآن اللہ کے لیے کب پڑھا؟ مسجدوں کی مسجدیں ویران ہیں، گھر کے گھر ویران ہیں۔ ایک صاحب مجھے حافظ قرآن مجھ سے ملے، عالم دین تھے، ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے، یہی بات نکلی تو انہوں نے کہا مولانا دعا کیجیے، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں 6 مہینے سے قرآن نہیں کھولا، 6 مہینے سے میں نے قرآن نہیں کھولا ہے۔ امت قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت، رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ اگر نور کسی عمل میں دیکھا ہو، حضرت کا ملفوظ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ میں نے سب سے زیادہ نور اگر کسی عمل میں دیکھا ہو تو صبح صادق کے وقت قرآن مقدس کی تلاوت کرنے میں نور دیکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کو سینے سے اپنائیں، ورنہ ساری تدبیریں ہوں، بڑی بڑی اسکولیں قائم ہو جاویں، بڑے بڑے عہدے اور منصب مل جاویں، بڑی بڑی پراپرٹیاں ہمارے پاس آ جائیں، قرآن پاس میں نہیں ہوگا، قرآن کا تعلق دل سے نہیں ہوگا، ساری کامیابیوں کے باوجود ہم ناکام و نامراد ہیں، اور پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مصعب کی طرح چادر اوڑھنے جو ہے کفن میں چادر بھی مکمل نہیں ہے، حمزہ کے لیے مکمل چادر میسر نہیں ہوئی، قرآن سے نسبت تھی، اس مقام تک اللہ نے پہنچایا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے، قرآن کی تلاوت سے جوڑے، قرآن کے احکامات سے اپنے آپ کو جوڑے۔ جب قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارے تابع کرے گا۔ مخلوق کی پرواہ نہ کرے، دنیا والے کیا کہتے ہیں، دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا والے کیا تانے دیں گے، ہمیں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجھے تو میں اپنے خالق کو راضی کرنا ہے۔ مخلوق کو اگر راضی کرنے کے چکر میں لگ گئے اور خالق کو ناراض کر دیا، چاہے بیوی کو راضی کرنے میں، اولاد کو راضی کرنے میں، اللہ کو ناراض کر دیا، مخلوق کو راضی کیا ہے، خالق کو ناراض کیا ہے، مخلوق کے قلوب اس خالق کے قبضے میں ہے۔ اس وقت اللہ دل کی سوئی کو گھما دے گا، مخلوق ساری ناراض ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے اگر مخلوق ناراض ہوئی ہو، ناراض ہو، مخلوق ناراض ہے، خالق اگر راضی ہے تو مخلوق کو بھی راضی ہونا پڑے گا۔
اس لیے اپنے آپ کو قرآن مقدس سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ رب العزت کی جو شریعت مطہرہ سے اپنے آپ کو لگائیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے گا، کامران فرمائے گا، بامراد فرمائے گا، اللہ ہماری نسلوں کو آباد فرمائے گا۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا، کیسی زندگی تھی، اللہ نے کس مقام تک پہنچایا ہے۔ ہم دنیا کمانے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم دنیا کمانے کے لیے دین کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، دینی احکامات کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، آپ کی سنتوں کو نکال رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں کیا تھی، جب اللہ کے نبی سے اپنے آپ کو دھوڑا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنایا ہے، اللہ نے دین بھی دیا، دنیا بھی دی۔ کیا دنیا ہمارے پاس، دنیا ہمارے پاس کیا ہے؟ صحابہ کرام میں مالدار صحابوں میں شمار ہوتا ہے عبدالرحمن بن عوف کا، عثمان ذو النورین کا رضی اللہ عنہ۔ میں آپ کو ایسے صحابی کی بات سناؤں، ہمارے پاس کیا مال ہے؟ بخاری شریف میں اصحاب بدر کے سلسلے میں امام بخاری ہم تو یہ روایت لائے ہیں، زبیر بن عوام جب دنیا سے تشریف لے، اس سے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا مجھ پر قرضہ ہے، قرضہ نہ کر دیں۔ حضرت کا حال یہ تھا، کوئی بھی ان کے پاس امانت رکھنے کے لیے آتا، کہتا بھائی امانت نہیں، قرضہ دے، اس لیے کہ امانت میں ضمانت نہیں ہوتی، قرضہ لوں اگر ضائع بھی ہوگا تجھے واپس مل جائے گا، اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ تو اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے ذمہ قرضہ ہے، جو میں باغ وغیرہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے میرا قرضہ ادا کر دیں۔ بڑی لمبی روایت ہے۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، تفصیل بڑی لمبی روایت ہے، میں آخری بس جز بیان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے والد کے قرضہ ادا کرنے کے بعد ورثہ میں جو ہے حضرت زبیر کا ورثہ تقسیم کیا۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کے حصے میں 12 لاکھ روپیہ ہے، ہر بیوی کے حصے 48 لاکھ روپیہ، اس 48 لاکھ درہم چاندی کی سکے اس زمانے کے دیوار، بس اتنا لکھا ہے۔ شارحین نے اس کا جواب اس کی پوری تشریح یہ کی ہے کہ جس طرح زبیر کا انتقال ہوا، سارا قرضہ ادا کرنے کے بعد ان کا جو مال تھا اس کی پوری قیمت 5 کروڑ 2 لاکھ درہم تھے اس زمانے کے دیوار، جبکہ ان کا شمار تو مالدار صحابہ میں نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اس زمانے میں حضرت نے جو مال چھوڑا تھا اپنے پیچھے 5 کروڑ 2 لاکھ درہم تھے۔ پھر تفصیلی بحث اس پر شارحین نے کی ہے، اس کا آخر میں یہ ہے کہ حضرت جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت حضرت کا کل مال 5 کروڑ 2 لاکھ درہم تھے۔ جب ورثہ تقسیم ہوا وہاں تک مال بڑھ گیا تھا، اور جو مال تقسیم ہوا کل جو ہے 5 کروڑ 92 لاکھ ہو، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو حالانکہ وہ جب اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے دین کی تابع کر لیا، قرآن کے اپنے تابع کر دیا، تو اللہ نے دین بھی عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا زبیر فی الجنہ، زبیر کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی، اور دنیاوی اعتبار سے اللہ نے انہیں آباد بھی کر دیا، ان کی اولادوں کو بھی آباد کر دیا۔ اور ہم نے بھی اپنے آپ کو دین کے تابع کیا، قرآن سے تعلق کو جوڑا ہے، قرآن کی تلاوتوں سے اپنے آپ کو سیراب کیا ہے، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو گئی، اپنے بچوں میں قرآن کی تعلیم کو زندہ کیا۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی آباد فرمائے گا، ہماری اولادوں کو بھی آباد فرمائے گا، اللہ ہماری بستیوں کو اور اللہ ہمارے اطراف کو بھی آباد فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اس بات کا تہیہ کرو، انشاءاللہ آج ہی سے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے۔ آگے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان سے پہلے قرآن کی تلاوت کی عادت بنائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک بات کی طرف اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الصوم افضل، اے اللہ کے رسول بہترین روزہ کون سا ہے؟ فرض روزے کے بعد آپ نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، رمضان کے بعد اگر سب سے افضل کوئی روزہ ہو تو رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کا روزہ رکھنا۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے آنے سے پہلے فرض روزے شروع ہونے سے پہلے اپنی عادت بنا دو روزہ رکھنے کی۔ جس طرح فرض نماز پڑھنے سے پہلے 4 رکعت سنت ہوتی ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت ہوتی ہے، تاکہ آدمی فرض نماز پڑھنے سے پہلے ذہنی طور پر تیار ہو جاوے،
ہم بھی ذہنی طور پر جسمانی طور پر رمضان کے لیے تیار ہو جاوے، ابھی سے روزوں کا اہتمام ہو، ابھی سے تلاوت کا اہتمام ہو، ابھی سے ذکر کا اہتمام ہو، ابھی سے درود کا اہتمام ہو، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں تلاوت کرنا آسان ہو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہو، رمضان کے مہینے میں ذکر کرنا آسان ہو، اور رمضان کو ہم حق گزارش کی کوشش ہے۔ اس لیے آج سے تہیہ کرو، انشاءاللہ قرآن مقدس کی تلاوت اپنی زندگی کا جزو لا انفق بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ میں دوبارہ پھر سے معصوم بچوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سنوں میں قرآن مقدس کو محفوظ کیا۔ اللہ تا موت تا قیامت ان کے سنوں میں قرآن کو محفوظ فرماوے۔ اللہ ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اور منتظمین کو بہترین سے بہترین اللہ عطا فرماوے۔ اور ہم جو قرآن کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور قرآن سے والہانہ تعلق نصیب فرماوے، قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسلم بھائی کی سبحان اللہ العظیم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان من احصى كل شيء عددا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اللهم صل على محمد في اول كلامنا وصل على محمد في اوسط كلامنا وصل على محمد في اخر كلامنا وصل على محمد في جميع كلامنا اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد ما تحب وترضى يا كريم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من غيرك ونور قلوبنا بدون معرفتك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فقد أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنی معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو تازہ فرما، دوام ذکر دوام طاعت کی توفیق سے مالا مال فرما، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما، حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنوں سے، خبیثوں کی خباثت سے، ماکرین کے مکر سے، دشمنوں کی دشمنی سے، شیطانوں کی شیطانیت سے اور نفس کی مکاریوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے، ہر زندہ مردے کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما، اللہ ان کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری نجات کا ذریعہ اور ہماری صدقہ جاریہ بنا، برے کردار سے، برے گفتار سے، برے لوگوں کی بری صحبت اور برے اثرات سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، عصمت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ معصوم بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، ان کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، یا اللہ تا موت تا قیامت تک ان کے سینوں کو قرآن کے لیے حفاظت گاہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن سے والہانہ تعلق نصیب فرما، قرآن سے والہانہ تعلق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو مزین فرما، قرآن کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو مزین فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان و اطاعت سے، تسلیم و رضا سے، صبر اور شکر سے، آپ کے ذات عالی کمال تعلق اور کمال یقین سے ہم سب کو مالا مال فرما، کفر اور شرک سے، ریا اور سمعہ سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، تکبر سے، خود غرضی سے، خود بینی سے، بد کلامی سے، بد کرداری سے، بد اخلاقی سے، بد ظنی سے اور تمام قسم کی گندگیوں سے بھی پاک صاف فرما۔ جو مانگو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے عطا فرما۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے پھر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
વિડીયોને લાઈક આપવાથી ડીઆઈ કોસ્મીને ખ્યાલ આવશે કે આ વિડીયો કેટલા લોકોને ગમ્યો. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક આપવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં.